أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ جو موضوع کی نشاندہی کی گئی ہے آپ پر کہ تاریخ کا مطالعہ کیسے کریں، اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. حالانکہ آج طبیعت اس لائق نہیں تھی کہ میں اس موضوع سے متعلق کچھ محاضرہ دوں، لیکن یوں سمجھ لیں کہ بس ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا، تاکہ اس موضوع سے متعلق کچھ گرہیں کھلیں اور ایک جو بوجھ سا جو رہتا ہے بیشتر طلبہ پر وہ ہلکا ہو اور معلوم کریں کہ جو ہے اس کو پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے. کیونکہ تاریخ سے متعلق جب مطالعے کی بات آتی ہے تو یہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے. اس کا احاطہ کرنا آسان نہیں رہتا ہے، اور اس سلسلے میں مطالعہ کرنے سے متعلق یہ بوجھ ہی آدھا ان کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے بیشتر طلبہ کے لیے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عالمی سطح پر قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہیں وہ غیر مسلم ہیں، کوئی بھی انسان، کوئی بھی طالب علم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطالعے کا جو شوق جن کو ہوتا ہے، تاریخ سے متعلق بہت دلچسپیاں رہتی ہیں. دور حاضر میں ٹیلی ویژن پر بھی مختلف جگہوں کی، مختلف علاقوں کی قدیم تاریخی طور پر واقعات دکھائے جاتے ہیں. آپ جو ہے جغرافیہ جو چینل ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے قوموں کی جو تاریخ ہے اور جو ہے بڑے بڑے حادثات جو ہوئے ہیں ان سب کو جو ہے دکھایا جاتا ہے، اور لوگ اس کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور تاریخی طور پر لوگوں کی دلچسپیاں بہت ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ انسان کی فطرت ہی میں بات رکھی ہے کہ وہ ایک کھوج میں رہتا ہے کہ جس علاقے میں آج تک ہم گئے نہیں ہیں وہ علاقہ کیا ہے، کون رہتے ہیں، وہاں کی فضا کیا ہے، وہاں کے کھانے پینے کیا ہیں، وہ جو قومیں تھیں وہ قومیں کب سے تھیں، کس بنیاد پر ہلاک ہوئی ہیں، کیا چیزیں تھیں. لوگوں کا ایک عام سا مشغلہ ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ نتائج پر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور جو ہے اسباب پر غور نہیں کرتے ہیں، یا غور کرتے ہیں تو اس کو ایک زندگی کے حد تک جوڑ کے رکھتے ہیں. لیکن میں اور آپ ان سب سے جدا ہیں. ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایک دین کی طالب علم ہیں، ہم کتاب و سنت پڑھتے پڑھاتے ہیں. تو جب تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کا، ایک کافر کا تاریخ کا مطالعہ کرنے سے متعلق کتنا درجہ ہے جو امتیاز سے متعلق، کتنے ہم ان سے ممتاز ہیں. تو جب ہم ہر چیز میں ممتاز ہیں ان سے، اللہ کے توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے، تو تاریخ کے مطالعے میں بھی ہمارا رجحان بالکل ہی الگ ہو جانا چاہیے. تو یہ جو 4ویں والی کلاس ہے، میں کافی مرتبہ تنبیہ کر چکا ہوں کہ آگاہ کر چکا ہوں کہ اس میں صرف ہم فقرہ دے سکتے ہیں. ہم مستقل طور پر جو ہے اس میں اقوال سنائیں اور اس میں سلسلے میں تجزیہ کریں اور سب کچھ بتائیں تفصیلی طور پر، آسان نہیں ہے. تو یہ ایک آدھے گھنٹے کا درس ہوتا ہے، اس میں ہم کتنی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. چونکہ آپ اصحاب علم ہیں تو آپ کے لیے میں ایک فقرہ دے سکتا ہوں آپ کو. تو تاریخ کا جو مطالعہ ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک تو ہماری فطرت میں اس بات کو رکھا ہے. تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ حوادث جو ہوئے ہیں، جو حادثات ہوئے ہیں، جو قصے ہو چکے ہیں ان کو ایک بولتے ہیں نا کہ اس کو ایک سلسلہ وار سنا دیں، بتا دیں. یہ مقصود نہیں ہے. اس سے عبرت حاصل کریں، اس کے نتائج پر غور کریں، اور اس معاملے میں شعور آئے، اتنی سنجیدگی آئے کہ ہم جو اس میں اچھی طرح پکڑ رکھتے ہوں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین ہے، اور خاص کر قرآن مجید کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قرآن مجید ہم اصولی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت ہونے کی وجہ سے ہی قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر قومیں تاریخ جا کر کے ایک مؤرخ اور آثار قدیمہ کے طور پر بھی جو ہے اس کی تلاش میں، اس کی کھوج میں لوگ جو ہے کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں، وہاں تک بھی کبھی لوگ نہیں پہنچتے جس کی قرآن مجید ہمیں شہادت دیتا ہے. قرآن مجید ہمیں وہ واقعات سناتا ہے. آپ دیکھیے قوم عاد، قوم سمود اور آدم علیہ السلام سے متعلق کتنی تفصیل، کتنی باریکی کے ساتھ. کیا قرآن مجید کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی دوسرا مصدر ہے
قرآن کے علاوہ جو آدم علیہ السلام سے متعلق اتنی تفصیل سے گفتگو کریں، آپ کی تخلیق سے لے کر کے اور آپ کی جو ہے مطلب جنت میں رہنا، وہاں سے آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین نے نکالا اور آپ دنیا میں آئے اور پہلے انسان ہیں آپ اس دنیا کی، اور جو ہے اس میں کیا کچھ ہوا، اتنی تفصیل سے کوئی مصدر ہے اور اتنی صفائی کے ساتھ، اتنی سچائی کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، بتائیں آپ۔ تو تاریخ کے متعلق کی جب بات آتی ہے تو ہمارا رجحان جو ہے ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی قرآن مجید ہی، یہ اور بات ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، لیکن تاریخی طور پر اس سلسلے میں کیا باتیں ہونی چاہیے، کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے، پڑھنے کا منہج کیا ہونا چاہیے، نتائج کیسے اخذ کرنا چاہیے، اسباب پہ کیسے جو ہے نگاہ جو ہے مطلب گاڑ کے رکھنا چاہیے، یہ بھی قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آپ دیکھیے سورۃ آل عمران میں، سورۃ آل عمران ہم جانتے ہیں کہ اس میں اہل کتاب کو کتنے مفصل انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہود کا بیشتر حصہ جو ہے بنی اسرائیل کا جو سورۃ البقرہ میں ہے، سورۃ آل عمران میں نصارہ سے متعلق تفصیلی گفتگو ہے، کتنی مطلب باریکی کے ساتھ ان کے خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس میں جائیں کہ سورۃ آل عمران میں نصارہ سے متعلق کس نقطہ نظر سے گفتگو کی گئی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اجمالاً میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو مجمل طور پر کہ اس میں اللہ رب العالمین نے نصارہ کی متعدد پہلو کو بیان کیا، دیگر اقوام کا بھی ذکر کیا، دیگر انبیاء کے بھی قصے بیان کیا اللہ رب العالمین نے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، بدر کا واقعہ ذکر کیا، کہا کہ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سورۃ آل عمران کے وسط میں قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے پچھلے زمانے کے اتنے واقعات بیان کیے ہیں، ایک تلذذ کے لیے نہیں، آدمی لطف اندوز ہو یا جو ہے مطلب اس کے دل کو تسکین ہو کہ ایسے اور ایسے کہانیاں ہوئی ہیں، ایسے اور ایسے راجہ گزرے ہیں، یہ سب حوادث ہوئے ہیں، نہیں، اللہ نے کہا کہ جو یہ قومیں گزر چکی ہیں، اب تم زندہ ہیں، تمہارے لیے اللہ نے بیان کیا ہے، اب تم سنبھل جاؤ، اب تم غور و فکر کرو۔ ان کو اللہ کی نصرت اور تائید ملی ہے تو کیوں، ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے کسی پر تو کیوں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فانظروا، یعنی اس پر غور و فکر کریں، بیٹھیں، سمجھیں، تجزیہ کریں، یعنی ٹھہراؤ ہو طبیعت میں، ایک سویا ہے، اس کی طرف اللہ رب العالمین نے ابھارا ہم کو، یہ اصل چیز ہے۔ یعنی ایک مورخ کبھی ہم کو جو ہے ایک اس جانب کبھی لے کے نہیں جاتا ہے، یہ کبھی یہ چیزیں ہمیں بتاتا نہیں ہے اور کبھی بتاتا بھی ہوگا، لیکن رب العالمین ہمیں اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ یہی اصل ہے آپ کے لیے، یہی بنیاد ہے آپ کے لیے۔ آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف اٹھا کے دیکھو، آپ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور جو ہے قوموں کا عروج و زوال، اور کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، جنتی لوگ کے کیا مزاج ہوں گے، ان کے کیا احساسات ہوں گے، وہ کیا سمجھیں گے، اہل جہنم کا کیا معاملہ ہوگا، پھر اعراف سے متعلق، اصحاب الاعراف سے متعلق یہ سب اللہ نے بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شروع سے اللہ کا ایک ہی نظام ہے، ایک ہی دستور ہے، ایک ہی قانون ہے، پھر اللہ نے قصے بیان کیے، کہا کہ نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام ان کی قوم کا، اس کے بعد شعیب علیہ السلام، ان سے پہلے لوط علیہ السلام، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان کیا۔ یہی تو ترتیب ہے نا سورۃ الاعراف میں۔ جب پورے واقعات کو اللہ نے بیان کر دیے تو اللہ نے کہا فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ ان کو قصے سنائیں۔ اس میں آدم علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، ان کی تخلیق سے لے کر کے ان کو جہنم سے نکالا گیا، اور پھر ایک طور پر جنت میں جب جائے گا ایک بندہ تو کیوں جائے گا اب دوبارہ، کس بنیاد پر، کون اس کا حقیقی دشمن ہے، اور دشمن ہو تو اس کو جو کہ کیسے اس کو جو مطلب پھنسا کے رکھا ہے، کیسے اس کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے وہ۔ اور پھر یہ اتنے قومیں آئی ہیں، قومیں کیسے ہلاک ہوئی ہیں، انبیاء نے کیسے دعوت کا کام کیا، ساری چیزیں بیان کر کے اللہ نے بس ایک جملے میں بیان کر دیا سورۃ الاعراف کے بالکل اواخر میں، کہا کہ فقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ یہ جو تفکر والی جو بات ہے، تفکر کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، تفکر کا مطلب فکر سے، یعنی غور و فکر کرنا، ایک چیز کو لے کر اس کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں سب ایک پہلو پہ نظر رکھنے کو فکر کرنا بولتے ہیں۔ اور باب تفاعل سے مطلب کیا، تفکر یعنی پوری توانائی لگا کر کے اس پر آپ کام کریں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں کہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب سے متعلق آپ کو پوچھتے ہیں، چلو اللہ نے کہا تھا کہ شراب حرام ہے، لیکن اس آیت کا اختتام کیسے کیا اللہ نے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی اپنے قرآن مجید کی جو آیات ہیں، یا کسی کی حرمت حلت کا معاملہ ہے یا حلال یا حرام ہے، اللہ تعالیٰ اسے کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم تفکر سے کام لو۔ کیا مطلب، یعنی شراب حرام ہے لیکن آپ تفکر سے کام لیں، یعنی آپ بھی دیکھیں گے کہ شراب حرام ہے تو آپ ہر پہلو پہ غور کریں،
شراب پینے والے کی حالت پر، شراب کی حالت پر، شراب سے متعلق اس کے گھریلو حالات، اس کی صحت، اس کا مزاج، اس کا رہن سہن، اس کا عقل، اس کے نتائج، سب آپ غور کرو. اللہ نے حرام قرار دیا، اب آپ کیا کہتے ہیں بتاؤ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو تفکر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فقصص القصص لعلہم یتفکرون. ان کا آغاز، ان کا اختتام، کہاں سے کیا، سب کی چیزیں آپ اس پہ تفکر سے کام لیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین نے ایک سورہ میں بیان کیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں اس سورہ میں کتنے پہلو ہیں. قصہ ایک ہے، لیکن زندگی میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے، جو نشیب و فراز جو ہوتا ہے، آپ دیکھو کہ اب میں بتاؤں گا تو ان کے قصے کو، یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہلکے پھلکے انداز میں بھی تو کہیں سے کہیں ہم نکل جائیں گے. لیکن اجمالاً ایک شخص کو جو ہے مطلب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے. وہاں سے جو ہے کوئی نکالتے ہیں، ایسے مانتے ہیں کہ راحت ملنے والی ہے، لیکن راحت نہیں مل رہی، وہاں سے فروخت کیا جا رہا ہے. چلو خریدنے والا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، بادشاہ ہے وقت کا. ایک راحت ملتی ہے، لیکن وہاں سے ایک حادثہ ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. وہاں سے کتنے حوادث، سبحان اللہ العظیم. آپ حاکم مصر بنتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے بھائی آتے ہیں، کتنے جذبات کا معاملہ ہے وہ. پھر اس کے بعد کیا سے کیا کچھ ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو آپ کے سارے گھر والے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ نے اس واقعے کے آخر میں کیا فرمایا؟ آخری آیت کریمہ، لقد کان فی قصصہم عبرہ لأولی الالباب. کیا مطلب اتنی یعنی روح پرور جو غذا ملی ہے، یعنی روح کی تسکین کے لیے سورہ کے اندر. ایک عجیب و غریب واقعہ، اس کو لوگوں نے سیریل کے طور پر، فلم کے طور پر مطلب سلسلے وار کیا سے کیا نہیں بنایا ہے. کسی بھی پہلو میں بتائیے کہ آدمی کے اندر کہیں عبرت آتی ہے. اس قرآن قصے کو رکھ کر کے جنہوں نے فلم بنائی، میں اس کو دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں کہیں عبرت ملنے والی بات ہے، اس میں کہیں آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے والی بات ہے، اس میں آدمی اس رخ جا رہا تھا، نہیں غلط رخ ہے، اس رخ میں جانے کے لیے کوشش کرے گا نہیں. لیکن قرآن کہیں بھی دیکھیے آپ، اس ایک واقعے کو جو بیان کیا، جگہ جگہ آپ کو رکاتا ہے، ہم کو رکاتا ہے اور توقف کرواتا ہے، اور جو ہے اس پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تأمل کی دعوت دیتا ہے. پھر جو ہے ایک نہج اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور اختتام میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا. ایک ہوتا نہیں کہ جو ہے مطلب کسی چیز کا اختتام ہوتا ہے، کسی سیریل کا، اور جو ہے کسی پروگرام کا کس انداز میں ہوتا ہے. نہیں، قرآن نے کہا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرہ لأولی الالباب. تو تاریخ کے مطالعے میں ایک طالب علم کو، بحیثیت ایک مسلمان، ایک دینی طالب علم کو، یہ چیز بنیادی طور پر اس کا محور نہیں ہے، اس کو وہ بنیاد نہیں بناتا ہے. صرف اس کا پراگندہ مطالعہ ہوگا، کثرت سے مطالعہ کرنے والا ہو جائے گا وہ. اور یہ بالکل ہمارے علماء نے اس کا بڑا لحاظ رکھا. احادیث میں بھی اس کی آپ کو بہت ساری آیت مل جائیں گی. اسی لیے قرآن نے کہا سورۃ آل عمران میں، تلک الایام نداولها بین الناس. یہ بنیادی عنصر ہے. یہ احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پچھلے زمانے کے واقعات، آنے والے زمانے کے واقعات، اور اگر آپ اس کو ذرا سا ہلکا پھلکا کر کے ترتیب دیں آپ اس کو، تو آپ کو نبوی اقوال کئی مل جائیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء کے واقعات پر تبصرے کی ہوں، یعنی اس سے متعلق نتائج بتائے ہوں کہ دیکھو ایسا ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا، ایسا نہیں ہوتا تو یہ سب چیزیں سامنے ہوتی. یہ سب جو اللہ کے رسول نے جو نتائج اخذ کیے ہیں، وہی اصل ہے، وہی بنیاد ہے. ہمارے علماء نے جو تاریخی کتابیں لکھی ہیں، برسبیل مثال آپ دیکھیں ابو جعفر الطبری کی رحمہ اللہ، تاریخ الامم والملوک، جو تاریخ طبری سے جو ہے معروف ہے علمی دنیا میں. آپ حافظ ذہبی کو لے لیں، آپ سیر عالم نبلاء لے لیں، تاریخ الاسلام لے لیں، حافظ ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ لے لیں، ابن نصر الجزری کا الکامل فی التاریخ لے لیں. یہ صرف آپ کو واقعات لا کے مطلب ایک سلسلہ نہیں جوڑتے ہیں، اس سال کیا ہوا، اس سال کیا ہوا. یہ آپ کو مطلب نتائج بتاتے ہیں آپ کو، یہ جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ رکا کر کے آپ کو گویا کہ مطلب دل پگھل جاتا ہے. ایسے مطلب جو ہے منصفانہ انداز میں جو ہے مطلب اس کا تجزیہ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہتر انداز میں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. ان سب چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے ایک طالب علم کو جو تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے. تو تاریخ کا جو مطالعہ کرتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں عبرت حاصل کرنا یہ بنیادی معاملہ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں جس سے بات بہت اچھے انداز میں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. اب غور کیجئے کہ ایک شخص ایک غیر مسلم ہے، وہ تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، یا کسی قوم کو یا کسی جگہ کے لوگوں کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. وہ یہی دیکھتا ہے کہ یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی. آپ دیکھیں قرآن مجید قوموں کی ہلاکت سے متعلق ایک بات کی طرف بہت توجہ دلاتا ہے قرآن. یہ ہماری جو اتنی کم عمر ہے، ہماری جو مطلب بھی 50-60 سال اتنی کم عمر ہماری، ہم کب تجربہ کریں گے، کب سیکھیں گے، کب سنبھلیں گے، اور کب اپنے آپ کی حفاظت کریں گے، ہم کو نہیں معلوم ہے. تو قرآن مجید نے ایسے واقعات کو رکھا ہے اور بیان کرتا ہے، اور اس کی حفاظت کی ہے قرآن مجید نے، اور بالکل جچے چترے انداز میں بیان کرتا ہے تاکہ ہم اس معاملے میں سمجھیں کہ بھئی ہلاک ہوئی کیوں قوم. اب مثال کے طور پر دیکھو،
اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی، اس کے بعد کیا ہے، عملوا لعلہم یرجعون. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا. اس کے بعد کیا ہے، اس آیت کے اختتام میں کان اکثرہم مشرکین، کان اکثرہم مشرکین. اللہ رب العالمین نے جو چاہے وہ سمندری علاقوں میں ہوں، چاہے بری علاقوں میں ہوں، خشکی علاقوں میں ہوں، یعنی کل ملا کر کے کائنات میں جو بھی حوادث ہوئے ہیں، جو بھی حادثات، جو بھی اللہ کے عذاب آتے ہیں، اب غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بھی کیوں ہوا یہ، کہ سمندر میں اچانک طوفان آ گیا، وہاں اچانک زوردار ہوا آ گئی، یہاں کچھ ایسا ہو گیا، وہاں ایسا ہونا تھا ایسا ہو گیا. ہم انہی پہ غور کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا کہ کانا اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے. اب اس نتیجے کی طرف لا کے کون کھڑا کرے گا ہم کو؟ ایک تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم جب کہتے ہیں کہ وہ قوم ہلاک ہو گئی، وہ قوم ہلاک گئی، قطع نظر اس کا نام ایک غیر مسلم کا تھا، اس کا نام جو ہے ایک عبداللہ تھا، مسلمان کا تھا، قطع نظر اس کا کردار کیا تھا وہ اصل ہے. اللہ رب العالمین نے کس کردار کی بنیاد پر انہیں ہلاک کیا، انہیں پکڑا اللہ رب العالمین نے. تو یہ جب ہم جانیں گے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کانا اکثر مشرکین، ہم کیسے اس سلسلے میں جو ہے مطلب ہماری توجہ جو ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، بتائیے. آپ دیکھیے کتنے حوادث ہوتے ہیں، کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں لوگ ڈوب مر جاتے ہیں، کہیں پانی کچھ ہو جاتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے آج کل خبریں پڑھ رہے ہیں کہ ممبئی میں جو ہے مطلب اسکول کو چھٹی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پانی کی کثرت ہے. اور چنئی میں چھٹی ہے اسکول کو، کیوں؟ پانی کی قلت ہے. تو کیا اس کا ظاہری سبب یہی ہے کہ پانی کہیں زیادہ ہے، پانی کہیں کم ہے، یہی بول کر کے یہی حل ہے ہمارا؟ اتنی ہی آنکھیں کھلنی ہیں ہماری؟ یا کچھ آگے بھی ہم سوچیں گے کہ جو کانا اکثر ہوں مشرکین، تو پھر دل دہل جاتا ہے. پھر اس کے لیے جو ہے مطلب پھر مطلب تو میں اور غزوہ بدر اور احد بھی ہو سکتی ہے، جب ہم اس کو سبب بناتے ہیں، اس کو سبب کے طور پر پیش کرتے ہیں. لیکن ہے نا یہ سبب ایک بہت بڑی چیز. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء میں کہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. تو یہ جو امرنا مترفیہ کہ اللہ رب العالمین امرنا، ہم نے حکم دیا، تو وہ امر کیا ہے؟ وہ اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ امر کا، میں اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اہل علم کہتے ہیں کہ امر سے متعلق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے، اس سے مراد وہ امر تکوینی ہے، وہ کونی ہے کہ اللہ نے ان کی فطرت میں وہ ودیعت کر دی ہے کہ وہ اسی طرف جائیں گے، وہی رجحان ہوگا ان کا، وہ برائیوں کی طرف ہی ان کا میلان ہوگا. یا یہ مقصود ہے، یا یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ نیک بنے، لیکن انہوں نے جو ہے طرف کو قبول کیا، فضول خرچی کو قبول کیا، دنیا داری کو انہوں نے قبول کیا. کیا یہ معنی ہے اس کا؟ تو میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ اس میں راجہ کیا ہے، اس میں اصل معنی کیا ہے. مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جتنے بھی قوموں کو ہلاک کیا ہے وہ قومیں اللہ کی عبادت سے غافل تھے، دنیا میں گم تھے. اب یہ وجہ ہم کیسے بتائیں بھائی؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں روزانہ دکان کھولتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہی رہتا ہوں، میں کہاں دنیا میں گوں، یہی تو میری دنیا ہے. کہ یہ اصل دنیا نہیں نا تمہاری، یہ تو ظاہری سبب ہے نا، اصل دنیا تو تمہاری آخرت ہے. اب یہ ہم کیسے بتائیں کہ تم دنیا سے غافل ہو تو تم آخرت سے غافل ہو؟ ایک شخص کہتا ہے کہ صبح سے شام تک میں دکان کھول کے بیٹھتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، یہاں سے وہاں جاتا ہوں، یہی تو میری دنیا ہے، میں اس میں مشغول ہوں، یہ تو اچھی مشغولیت ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غافل ہوں، میں دنیا میں گم ہوں. اب یہ کیسے سمجھائیں گے ان کو کہ تم جو کاروبار جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن آخرت کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اب اس کو وہ سمجھانا پڑے گا. تو گویا کہ پورا رجحان بدلنا پڑے گا اس کو، پورا اندرون بدلنا پڑے گا اس کو. تو یہ کیسے سبب سمجھا سکے ان کو کہ یہ اصل جو ہے تمہاری بنیادی وجہ ہے کہ تو تم دنیا میں گم ہو، تم یہ مشغولیت اصل مشغولیت نہیں ہے، یہ تو غفلت ہے تمہاری آخرت سے. سمجھ رہے اس نقطے کو؟ جب اس چیز کو ہم جب بطور نتیجہ کے نہیں سمجھتے ہیں تو ہم تاریخ پڑھا کیا ہم نے، تاریخ کا مطالعہ کیا کیا ہم نے، تو کتنے مطلب تصورات بدل جاتے ہیں. دیکھیں سبحان اللہ العظیم، یہ بتانے کی ضرورت ہے ایک دینی طالب علم کا مطالعہ ایسا ہونا چاہیے. ابھی دیکھیے آپ نے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک دو اہم باتیں بتا کر کے کہ تاریخ سے متعلق جو ہم نے کہا کہ تاریخ کا مطالعہ کیسے کریں. ابھی آپ دیکھیے کہ تاریخ کا مطالعہ کیسے کریں. ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اپنے گھر میں جو تاریخ سے متعلق جو کتابیں کتنی ہیں، کئی درجن ہیں مان لیں. کیسے مطالعہ کریں، کون سی کتاب ہاتھ میں لیں، کس کو پڑھیں، کس کو چھوڑیں؟ اور کیا تاریخ ایک ہی چیز ہے مطالعہ کرنے کے لیے، دیگر موضوعات نہیں ہیں؟ تو میں اس کو ہلکا کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ ہم کو کیسے کرنا چاہیے. ایک نہج، کتابوں کا انبار تو ہے بہت، تو بنیادی طور پر آپ یہ جان لیں کہ تاریخ سے متعلق جتنی بھی ہمارے پاس کتابیں، ہمارے پاس سے مراد میری اپنی ذاتی نہیں بتا رہا ہوں، میں پوری کائنات کی بتا رہا ہوں. جو بھی تاریخ سے متعلق کتابیں ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ کچھ مختصر ہیں، کچھ متوسط درجے کی ہیں،
اور کچھ جو ہے مطلب بہت ہی مفصل ہیں۔ ایک بات اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ بات ایسی ہے کہ بدیہی بات ہے، واضح بات ہے، لیکن اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کچھ مختصر ہیں اور کچھ جو ہے متوسط ہیں، کچھ مفصل ہیں۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ دوسری بات، کتابوں کے حد تک بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ بیشتر کتابیں تاریخ کے حوالے سے ایسی ہیں جس میں ضعیف روایات ذاتے ہیں، جس میں ضعیف روایات، من گھڑت باتیں یہ زیادہ ہیں بنسبت صدق سے متعلق جو ہیں، سچی جو روایات ہیں، صحیح جو روایات ہیں۔ اچھی طرح بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ کم ہیں، اس کا بھی آپ کو لحاظ کرنا چاہیے، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو۔ اور تیسری بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ تاریخ پر لکھی گئی کتابیں متنوع ہیں۔ مطلب کچھ وہ ہیں جو سیاسی اعتبار سے تاریخ پر لکھی گئی ہیں، کچھ وہ ہیں جو شخصیت سے متعلق، رجال سے متعلق، وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہیں، کچھ وہ ہیں جو جغرافیائی اعتبار سے لکھی جاتی ہیں، علاقائی اعتبار سے۔ مثال کے طور پر بنگلور کی تاریخ، حیدرآباد کی تاریخ، ممبئی کی تاریخ، مکے کی تاریخ، عرب کی تاریخ، یا جو ہے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ علاقائی اعتبار سے بلدان جسے ہم کہتے ہیں، تاریخ البلدان، بلدانیات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی ہیں۔ کبھی کبھار تو ملوک عمرا کی فلاں بادشاہ کی تاریخ، یہ کسی پیریڈ کی تاریخ، کسی دور کی تاریخ۔ تو گویا کہ آپ جب پڑھتے ہیں اس معاملے کو لے کر کے تو آپ کے دل و دماغ میں بھی یہ بات آ جانی چاہیے، مطلب تنوع آنا چاہیے کہ آپ تاریخ کا فی الحال کون سے حصے کا مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے۔ حتیٰ کہ آپ ایک شخصیت کو لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر ابو بکر صدیق کی شخصیت کو رضی اللہ عنہ ورضا، ان کو لیتے ہیں تو آپ کو ہر طرح سے پڑھنا پڑے گا۔ پھر آپ یعنی ایک تو ان کی جو شخصی زندگی ہے، ان کا جو گھرانہ ہے اس کو پڑھنا پڑے گا، ان کی جو اجتماعی اور سماجی زندگی ہے اس کو بھی پڑھنا پڑے گا، اور جو ہے ان کی جو علمی تاریخ ہے وہ بھی پڑھنا پڑے گا، اور اس دور کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بھی پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ یہ سب پڑھیں گے تو پھر شخصیت کو آپ اچھی طرح سمجھ پائیں گے۔ تو آپ جب ایک تاریخ کا ایک حصہ لیتے ہیں تو اس سے ملی جلی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو آپ بانٹ کے بھی پڑھیں، پھر اس کو آپ پھیلا کے بھی پڑھیں، ملا کے بھی پڑھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاملہ تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ نقطہ واضح ہو آپ کو؟ اس لیے کہ میں نے جو پہلی بات کہی کہ جو ہے صحت و ذوف سے متعلق آپ دیکھیے محدثین نے، اگر ہم 1400 سالہ اسلام کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو محدثین کی لکھی ہوئی کتابوں میں جتنی صحت ہے، جتنا معیار ہے، وہی بہت سارے، میں غیر مسلمین کا چھوڑیے آپ جنہوں نے اسلام کی تاریخ لکھی، غیر مسلمین جو مستشرقین انہوں نے بھی اسلامی تاریخ لکھی ہے، ان کا چھوڑیے، میں خود مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو محدثین ہوں یا محدثین کے طرز کو اپنا کر کے جنہوں نے تاریخ لکھی مسلمانوں کی، وہ بہت معیاری تاریخ ہے بنسبت جنہوں نے جو ادبا نے لکھا ہے، جو عام طور پر جو لوگ عام مطالعہ کر کے لکھتے نا، ان میں سے رتب و یابس بہت ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک مثال، وقت کی قلت ہے میرے پاس، ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ آپ سیر و اعلام نبلا اٹھا لو، آپ حافظ ابو عبداللہ الذہبی کی، انہی کی تاریخ الاسلام اٹھا لو آپ، اس میں انہوں نے محدثین کا جو انداز اپنایا ہے صحت و ذوف کا، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آپ اس کے مقابل کم و بیش انہی کی دور کے، ان سے کچھ پہلے کے یاقوت الحموی کے آپ جو معجم الادبا اٹھا لو، آپ کتنے جلدوں میں ہمارے پاس؟ 20 جلدوں میں، مطلب ایک میں 2 جلدیں ہیں، وہ مطلب 20 جلدوں میں ہیں۔ تو معجم الادبا میں جو انہوں نے جو تاریخ لکھی ہیں، ان کے پاس صحت و ذوف کا جو معیار ہے، ان کے لکھنے کا جو انداز ہے، مثال کے طور پر ایک شاعر ہے، وہ تاریخ لکھے گا، جذبات میں بہہ جائے گا، وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو معجم الادبا ہے آپ اٹھا کے آپ پڑھیں، آپ کبھی کبھار تو آپ کو لگے گا کہ مطلب کیا لکھ دیا انہوں نے، کیا بھر دیا اس میں انہوں نے، کبھی بہت اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن وہی سیر و اعلام نبلا اٹھا لو، آپ کس حد تک آپ انصاف سے کام لیتے ہیں، آپ کس حد تک جرح کرتے ہیں، کس واقعے کو لیتے ہیں، کس واقعے کو معیار، ایک میزان ہے ان کے پاس، اہل علم کے پاس، اس پر تولتے ہیں، اس کی مناسبت سے لیتے ہیں۔ آپ تاریخ طبری اٹھا لیجیے، آپ اس میدان کے مطلب سرخیل ہیں، آپ اولیت حاصل ہے آپ کو۔ ان کی جو کتاب ہے تاریخ الامم والملوک، اس کے مقدمہ بالکل آغاز میں آپ نے لکھا ہے کہ میں نے جو بھی واقعہ میں نے لکھا ہے، جو بھی بات میں نے کہی ہے، میں نے اپنی سند سے بیان کر دی ہے، اور اسانید میں جو رجال ہیں ان سے متعلق کتابیں ہیں، آپ اس میں چھان بین کر لیں، دیکھ لیں، اور اس معیار پر لیں، رد کر دیں۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ کتنا آسان سا معاملہ ہے۔ ایک جو خلل آیا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس خلل کی مثال آپ دیکھیں، یعنی مسعودی معروف ایک شیعی مورخ، اس نے جو تاریخ لکھی ہے، اس نے جو ہے عثمان بن عفان، ان کا دور خلافت کتنا ہے؟ 12 سال۔ علی بن ابی طالب کا کتنا ہے دور خلافت؟ 4 سے 5 سال۔ اس نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دونوں کی سیرت لکھی اس نے، بحیثیت ایک مورخ کی، اس کی ایک شیعہ مورخ ہے، اس کی چال بازی دیکھیں آپ۔
اس نے دونوں کو کم و بیش 80 صفحے کے آس پاس میں لکھا ہے، کم و بیش آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب مطبوع ہے اس کی۔ یعنی ایک طرف علی بن ابی طالب 4 سے 5 سال کا دور ہے، 80 صفحے، اور ایک طرف عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے 12 سال، اسے بھی 80 صفحے، اور اس میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے متعلق تو اس نے اتنی من گھڑت، اتنا آپ کی شخصیت کو داغدار کیا ہے اس نے 12 سالہ دور کو 80 صفحے میں پھیلا کر کے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مناقب سے متعلق اتنا غلو سے کام لیا ہے، اور کہا کہ اس کے لیے تو مجلدات چاہیے، اور وہ 12 سالہ تاریخ کے دور کو اتنا داغدار کیا ہے، اور اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نتیجہ کیا نکلا۔ ایک طالب علم اچھے سے مطالعہ نہیں کرتا ہے اور محدثین کے معیار پر مطالعہ نہیں کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ دیکھیے مولانا ابو العلا مودودی 1979 ان کا سن وفات ہے، ان کا 70 پر 9 میں انتقال ہوا، ان کا امریکہ میں بطور علاج جو ہے وہ گئے تھے تو وہاں انتقال ہوا ان کا۔ تو انہوں نے خلافت و ملوکیت ان کی جو کتاب ہے، آپ مسعودی سے اتنا متاثر آپ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے متعلق ملنے والی ساری روایت کو ہو بہو نقل کر دیا، اور ایسا تأثر دیا امت میں کہ جو ہے عثمان بن عفان سے سب کو چڑ ہو جائے، سب بے قرار ہو جائیں، بے چینی سی پیدا ہو جائے آپ کے بارے میں۔ اور وہی رجال، وہی اشخاص علی بن ابی طالب سے متعلق کوئی بات ایسی ویسی خلاف واقعہ بیان کر دیتے ہیں تو پھر اس کو محدثین کے معیار پر تولنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں اس میں وہ راوی کذاب ہے، وہ راوی متروک ہے، اور یہ ٹھیک ہے عثمان بن عفان کو تو وہی خبر دے رہا ہے نا، کیسے قبول کر لیا آپ نے؟ تو آپ کے پاس ایک معیار کہیں سے کہیں بدل گیا آپ کا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طالب علم کو کتنے معیار پر مطالعہ کرنا چاہیے، بتا دو گے آپ کو۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس سلسلے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو تاریخ کے متعلق رجال، دیکھیے آخری بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ کے مطالعے کے لیے کتب کی کثرت چاہیے، کثرت سے کتابیں چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس جو ہے مطلب مولانا اکبر نجیب آبادی صاحب کی تاریخ اسلام ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تاریخ اسلام پر 3 جلدوں میں کتاب ہے، میں پڑھ لیا ہوں، تو وہ مقلد ہے، وہ جس لے میں لے کے جائیں گے اس میں بہتا ہوا جائے گا، وہ جو بولیں گے وہ سنتا ہوا جائے گا، وہ جو کہیں گے وہی نتیجہ ہوگا اس کے پاس، ہے کہ نہیں بتائیے؟ لیکن اگر ایک طالب علم کو معلوم ہو کہ اکبر نجیب آبادی صاحب جو ہیں 1938 میں انتقال ہوا ان کا، انہوں نے جو جن کتابوں کو رکھ کر کے ترتیب دی ہیں ان کتابوں پر بھی ایک نظر ڈالے، وہ ان کتابوں کو دیکھیں، اس لیے کہ تاریخ کا تعلق کتابوں سے ہے۔ یا تو جو ضرب الامثال ہوتے ہیں، یا تو لوگوں کی جو کہاوتیں ملتی ہیں، یا جو آثار قدیمہ کے طور پر جو باتیں ملتی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر کے کتابیں، تاریخ کے لیے ہی ماں حاصل ہے۔ جتنی مقدار میں آپ کے پاس جتنا تنوع ہوگا آپ کے پاس کتابوں کا، وہی آپ کا ماں حاصل ہے۔ اس کے بغیر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آپ دیکھو عمر بن خطاب پر، عشر مبشرہ پر، صحابہ پر، خود رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے مطلب ایسے بڑے بڑے اشخاص پر فلمیں بنائی گئی، قطع نظر اس کی کہ وہ فلمیں جو مطلب کیا حکم ہے، وہ تو حرام ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو اس پر میں نے ایک درس دیا تھا، میں دوبارہ دوں گا اس پر درس انشاءاللہ بہت جلد باذن اللہ تعالی۔ تو جو انبیاء پر، صحابہ پر، اور پھر بعد کے لوگوں پر، مختار الثقفی ہیں، یا جو ہے اویس القرنی ہیں، یا دیگر رجال پر، حتیٰ کہ انبیاء پر، یوسف علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، ان پر جو فلمیں بنائی گئی ہیں، آپ دیکھیں وہ اس سے خود آپ ایک تاریخی معلومات نہیں لے سکتے اس میں، کیونکہ جو ہے سب چیزیں مطلب مثلا باریکی نہیں ملتی ہے نا، وہ کیسے کپڑے پہنتے تھے آپ کو کیسے معلوم ہے کہ کپڑا پہنا دیتے ہیں آپ ان کو، وہ کیسے چپل پہنتے نہیں معلوم آپ ان کو ایک چپل پہنا دیتے ہیں، ان کو داڑھی کیسی تھی نہیں معلوم، ان کو ایک داڑھی لگا دیتے ہیں آپ ان کو۔ تو گویا کہ وہ خود تاریخ مسخ کر رہی ہیں، وہ فلمیں وہ تاریخ بتا نہیں رہی ہیں، تاریخ مسخ کر رہی ہیں۔ ان کی غذائیت کیا تھی آپ کو نہیں معلوم، لیکن آپ بتاتے ہیں کہ ان کی غذا ایسی تھی، ان کا رہن سہن ایسا تھا، ان کے گھر ایسے تھے، ان کے محلے ایسے تھے، گویا کہ سب بدل دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کتابیں، اور کتابیں میں بھی وہ کتابیں جو محدثین کی طرز پر لکھی گئی ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اور تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے جو ہے آپ کو احاطہ کرنا پڑے گا، آپ کو رجال سے متعلق بھی کتابیں ہوں، ملوک عمراء سے متعلق لکھی گئی بھی کتابیں ہوں، جدید کتابیں ہوں، قدیم کتابیں ہوں، اور جو ہے آپ کے پاس متوسط بھی ہوں، مفصل بھی ہوں، اور پھر فرق جو ہیں، جیسے مثال کے طور پر الملل والنحل، یا جو یعنی کیا ہے نام، ابن حزم رحمہ اللہ، کیا کتاب ہے ان کا نام، الفصل فی الاحوائی فی الملل والنحل، ان کی جو کتاب ہے، اور اسی طرح سے الملل والنحل عبد الکریم شہرستانی کی ہے، یا جو پورا موسوعہ ہے فرق پر، یعنی تاریخ سے جو الگ کر کے آپ پڑھیں گے ان کو، آپ مطالعہ آپ کا قوی نہیں ہوگا، تاریخ کا حصہ ہے وہ، آپ اس کو جوڑ کر ہی تاریخ کا مطالعہ کریں گے آپ۔
تو رجال سے متعلق کتابیں ہوں، بلدان سے متعلق کتابیں ہوں، جغرافیہ سے متعلق کتابیں ہوں، سیاسی امور سے متعلق لکھی گئی کتابیں ہوں، قدیم ہوں، جدید ہوں، مختصر ہوں. دیکھیں میں بوجھ نہیں ڈال رہا ہوں، روب نہیں ڈال رہا ہوں. پتہ نہیں ہمارے مشاہدین کس کس طرح کے ہیں، کیا کیا سمجھتے ہوں گے کہ اتنی کتابیں کہاں سے لائیں گے. میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بحیثیت ایک طالب علم ہمارا مطالعہ کیسا ہو. پھر ہم جو ہے جزوی طور پر کوئی کتاب پڑھ کے مجھے تاریخ میں دلچسپی ہے، میں تاریخ میں پڑھنا چاہتا ہوں، ٹیپو سلطان سے متعلق ناول بھی لکھی گئی ہے، اس کو پڑھ کے ٹیپو سلطان کی کیا تاریخ سمجھ لیں گے ہم؟ یا حقائق پر مبنی کتاب پڑھیں گے ان سے متعلق؟ یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ کون سی تاریخ پڑھنے جا رہے ہیں. مغل دور سے متعلق آپ دیکھیں ہندوستان میں جو ہے اورنگزیب سے متعلق کیا کیا واقعات بکی جاتی ہیں، اور ہمارے مسلمان بچے بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسی کو اپنے اندر جو ہے لا لیتے ہیں. ہم کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہماری زندہ تاریخ ہے، وہ ہمارے بادشاہ ہیں. بھلے ہی اس میں ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اس بات کا بھی ہمارے پاس علم ہونا چاہیے کہ جو یہ بشر ہیں ملائکہ نہیں ہیں، ان سے چوک ہوتی ہے، ان سے کمی بیشی ہوتی ہے، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، فیصلہ کرنے میں کچھ بھی کسی طرح کی بھی چوک ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے. تو ہم اسی تناظر میں پڑھیں گے اور جو ہے وہ جو ٹھیک ٹھاک بھی رہتے ہیں، کبھی کبھار غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور ان میں جو ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہم دیکھیں گے بحیثیت بشر کے کہاں سے ان سے غلطی ہو رہی ہے. تو بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور اہل علم یہاں تک کہتے ہیں تعجب خیز بات ہے کہ تاریخ کے مطالعہ کرنے کے لیے علوم شرعیہ میں بھی پکڑ چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید تاریخ سے متعلق کتنی گفتگو کرتا ہے. اگر ایک طالب علم کو اصول فقہ کا علم نہ ہو، اصول تفسیر کا علم نہ ہو، تو اگر اس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو، تو اگر اس کو اخبار اور واقعات سے متعلق جو اسرائیلی روایات ہیں اس میں اگر جو ہے تمیز کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے نتیجے اخذ کرے گا؟ وہ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ تو کوئی کہ وہ بھی ضروری ہے. اور ظاہر بات ہے اس کے سے جڑی ہوئی چیز ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ہم عجمی لوگ ہیں، عربی زبان بھی سیکھنا پڑے گا، اس لیے عربی زبان سے متعلق بیشتر کتابیں ہیں تو وہ بھی سیکھنا پڑے گا آپ کو. اور اگر آپ حدیث کے جو شروحات ہیں، خود حدیث کا جو متن ہے اس میں بھی، اور حدیث کی شروحات میں حدیث کی شرح کے ساتھ ساتھ تاریخی باتیں میں بہت ساری ہوتی ہیں. ابن حجر کو دیکھو، کبھی ایسا معلوم ہے کہ تاریخی کتاب ہے، اس لیے السیرہ النبویہ فی فتح الباری ایسی کتابیں آئی ہیں نا، آپ نے دیکھا نا آپ نے، کیونکہ بیشتر حصہ ہے اس میں. دکتر اکرم ضیاء العمری نے تو انہوں نے تو جو یعنی تاریخی روایات کو جو الگ کیا ہے انہوں نے فتح الباری سے، اس میں اتنا مواد ہے تاریخ کے حوالے سے. تو ہم کو یہ سب بھی پڑھنا چاہیے، یہ سب بھی جاننا چاہیے، تو ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. ورنہ اپنی پیٹھ تھپک لیں گے اور کہیں گے ہم نے تاریخ کے طالب علم ہیں، ہم تاریخ سے دلچسپی ہیں. تو ان سب میں صحیح جو کتابیں ہیں ان کو لینے کی کوشش کریں. اور اللہ جزائے خیر دے، جامعہ اسلامیہ کی جو خدمات ہیں بہت ہی وسیع پیمانے پر ہیں. اس باب سے متعلق بھی جو تاریخ کے شعبے سے وہاں جو کتابیں جو دکتورا اور ماجسٹر کے جو رسائل چھپ کے آتے ہیں، آپ دیکھیے بہت ہی معتبر، بہت ہی مستند ہوتے ہیں. ان کو پڑھیے گا، ان کے مقدمے پڑھیے گا، آپ ان سے لیجئے گا. یہ بڑی اہم چیز ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو، کیونکہ جو ابن خلدون وغیرہ یا ان سے پہلے کے جتنے بھی معروف مورخین ہیں، ان سب کو جو یہ بڑے ہی اچھے انداز میں تہذیب کر کے مہذب کر کے پیش کرتے ہیں. یہ جو جامعہ اسلامیہ کے جو اور سعودی جامعات کے جو دیگر جو رسائل جو صادر ہوتے ہیں ان کو آپ رکھیں تاریخی مطالعے کے طور پر. یہ میں بہت ہی سرسری طور پر آپ کے سامنے جائزہ رکھا ہوں میں اس معاملے میں. تو اس میں ہم جب تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی. تو ایک طالب علم کے لیے کیا نہج ہونا چاہیے، کس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اہداف کیا ہونے چاہیے، میں نے اشارے آپ کے سامنے کیے ہیں. اس کو آپ سامنے رکھیں، اس کو آپ اپنے نہج کے طور پر اختیار کریں، پھر مطالعہ کریں تو پھر مطالعہ بہت قوی ہوگا. بارک اللہ فیکم جمیعا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.